بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ الحسین۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزا کی نسبت سب سے پہلے وارث عزا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں اور ہر اس محب کی خدمت میں کہ جو سید الشہداء کا غم منا رہا ہے اور خود کو واقعی اور حقیقی حسینی اور کربلائی بنانا چاہتا ہے، اس کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ ایام عزا ہیں، قرۂ ارض پر جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں، سید الشہداء کے ذکر کرنے والے ہیں، آل محمد کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ اس روایت کے مطابق جو امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمارے چاہنے والے ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ ایام عزا ہیں اور فرش عزا بچھ چکے جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں، اپنی توان اور اپنی استطاعت کے مطابق فرش عزا بچھا کر ذکر آل محمد بپا کر رہے ہیں، اور دوسری جانب واعظین، علماء، خطباء، ذاکرین آل محمد اور بالخصوص سید الشہداء کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اسی تذکرے کے دوران سید الشہداء کے قیام اور اس کے مقاصد اور پھر یہ کربلا جو وقع ہوئی اس کا پیغام کیا ہے اور اس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ تعلق کیا ہے، مختلف انداز سے علماء واعظین جو ہیں اس کو بیان کرتے آ رہے ہیں۔ جہاں پر ہم سید الشہداء کا تذکرہ کر رہے ہیں اور عزاداری اور ماتمداری اور سید الشہداء اور اہل بیت اطہار کو اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں پرسہ دے رہے ہیں، وہیں پر امام علیہ السلام کے غم میں اپنے آنسو بہانا، عزاداری کرنا، ماتمداری کرنا اور مجالس کا انعقاد کرنا، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بالاتر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو قیام کیا اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ تاریخ کے صفحات سے دیگر بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ محو ہو گئے، لیکن سید الشہداء کا قیام اور کربلا کا بپا ہونا، عوان و انصار کی فداکاری جو ہے تاریخ کے اوراق میں 1400 سال بعد بھی نمایاں نظر آتی ہے۔